احباب جن کے نام شاید لینا بھی مشکل ہے یا میں نہیں جانتا, نہیں لے سکا, بالخصوص میرے محترم نمائندے محترم اور سینئر جرنلسٹ عامر کھوکر صاحب اور زاہد عباس صاحب, افضل صاحب تشریف لائے, اہلا و سہلا مرحبا. بڑے چنیامے اشعار چن کے چنیدہ لوگوں کے لیے, تھوڑے تھوڑے اگر قریب ہو جائیں تو زیادہ لطف, کیونکہ پھول گلدستے میں اچھے لگتے ہیں, بکھرے ہوئے اچھے نہیں لگتے, کیونکہ مہمان آ رہے ہیں اور وقت دعا ہے, بس چند لمحے تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں. لیکن میرے اشعار پر آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے اور میں اشارہ کروں گا کہ سبحان اللہ کی جگہ ہے, اور آپ نے دونوں ہاتھ, میں جلدی جلدی 3 اشعار پڑھوں گا کہ دل چہرہ رسول خدا دیکھتا رہا. یہ اشعار میں نے پچھلے سال 2-3 سال پہلے دبئی میں ہونے والی محفل میں پڑھے تھے, اس کے بعد آج پڑھ رہا ہوں, اور معراج کے تعلق سے اس لیے پڑھ لینا چاہتا ہوں کہ دل چہرہ رسول خدا دیکھتا رہا, دل چہرہ رسول خدا دیکھتا رہا, سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھتا رہا. اونچی ایک زبان ہو گیا ہو سبحان اللہ. دل چہرہ رسول خدا دیکھتا رہا, سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھتا رہا, محتاج آئینے کی نہیں تھی میری نظر, وقت جو دکھاتا رہا دیکھتا رہا. دربار رسالت مآب میں جب بھیک مانگنے والا بھکاری آتا تھا تو وہ بھیک کو نہیں دیکھتا تھا. ہمارے پاس جو بھکاری آتا ہے دکانوں میں, وہ ہم جو دیتے ہیں اسے دیکھتا ہے پھر چلا جاتا ہے, اپنے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا. جو دربار رسالت مآب میں جاتا ہے, شعر سنیے گا کہ آیا تھا دربار میں بس بھیک مانگنے, آیا تھا دربار میں بس بھیک مانگنے, اور مصطفیٰ کو گدا دیکھتا رہا. مصطفیٰ کو, اس شعر کے لیے میں نے یہ اشعار پڑھے, آپ میرے استاد بھی ہیں, ہمیشہ شفقت فرماتے رہتے ہیں, اور الفاظ ہم نے ان سے سیکھے کہ حد نظر جو بڑھتے رہے یا رسول اللہ آپ کے قدم, حد نظر جو بڑھتے رہے یا رسول اللہ آپ کے قدم, پچھلی صفوں میں وقت کھڑا دیکھتا رہا, پچھلی صفوں میں. آقا علیہ السلام معراج پر گئے, پیچھے کا موسم بالکل ہر چیز ساکت ہو گئی, کیونکہ آقا کائنات کی جان ہے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, ارے یہ جان ہے تو جہان ہے. حد نظر جو بڑھتے رہے یا رسول اللہ آپ کے قدم, پچھلی صفوں میں وقت کھڑا دیکھتا رہا. کنڈی ہلتی رہی, بستر گرم رہا, پانی چلتا رہا. آقا علیہ السلام ثم دنا فتدلی فقال قاب قوسین او ادنی کی رفعتوں پر رب کے جلووں کا نظارہ کرتے رہے. حد نظر جو بڑھتے رہے یا رسول اللہ آپ کے قدم, پچھلی صفوں میں وقت کھڑا دیکھتا رہا, دل چہرہ رسول خدا دیکھتا رہا, سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھتا رہا. محبتوں سے استقبال کیجیے آج کی اس محفل کو خوبصورتی سے سجانے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز میزبان بھی ہیں, اور الحمدللہ نائب امیر تحریک لبیک تحصیل کھولیٹا ممتاز و محترم ادیب ممتاز ثناء شہنشاہ ترنم محترم جناب اقتدار احمد سبحانی صاحب تشریف لائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں. نعرہ تکبیر, کاٹے آواز, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تے تواڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال سفر کر رہے ہیں. اج اگر حضور نہ آوے, حضور دی برکات دے وچ درود و سلام پڑھن دا وقت آوے تے اساں زباناں خاموش ہو جاندیاں نے. ماجرا کی وے, ماجرا یہ کہ اساں دنیا نال محبت کرنے آ, دنیا نال وفا کرنے آ, لیکن میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اپنی قسمت سے ناز کرو نا کہ خالق کائنات نے اساں کی کتنا سونا نبی عطا کیتا ہے. اسانی زندگی ختم ہو جائے گی, اساں ایک نہ ایک دن اس دنیا کی چھوڑ دینا ہے, چنی دنیا تو الوداع کہہ دینا ہے. لیکن میرے پاک نبی دا ذکر, میرے پاک نبی دا نام اس دنیا دے وچ بھی کامیاب ہے, قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. قیامت تو بعد بھی میرے پاک نبی دا ذکر جاری تے ساری رہے گا. میرے تے تواڈے پاک نبی اگے اگے پہ چلنے نے, پیچھے پیچھے حضرت علی مرتضی پہ چلنے نے. چلنے آ ایک جنگل وچ گزر ہو گیا.
تواڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم جنگل دے وچ رکھا ہر طرف آواز پہ آنی ہے کہ کوئی چیز حضور دے اوتے درود و سلام دا نذرانہ پیش پہ کر دی حضرت علی مرتضی ہاتھ بن کے گزارش کی ہے یا رسول اللہ جس ویلے تساں اپنا قدم اس جنگل دے وچ رکھا ہے ہر پلوں پہ آواز آنی ہے کہ کوئی چیز تواڈے ذات اقدس تے کوئی چیز درود و سلام پہ پڑھنی ہے میرے تے تواڈے پاک نبی نے فرمایا او علی او جڑا پار او تے پہاڑ ہے اس پہاڑ تے جو پتھر پڑا ہوا ہے وہ پتھر مجھ محمد تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنا پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ تو شائع خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو بیٹھ گیا جہاں چھا کے اٹھا نعرہ رسالت نعرہ حیدر مقصد حیات دے کر بھیجا اسلم مشتاق صاحب اپنے مقصد کو انہوں نے پا لیا تھا آج بھی اسلم مشتاق صاحب تمام تاجروں کے دلوں میں اور جہاں تک ان کی شناسائی تھی ان کے دلوں میں زندہ ہے نا تو شعر سنیے گا لیکن سبحان اللہ چاہیے آخر تک تمام دوست سبحان اللہ کہیں گے کہ کوئی بڑھ گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی بڑھ گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے ٹھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتھے ہر کوئی فریدہ مسافر ہے کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا کل نفسی ذائقۃ الموت کل من علیہ فان محبتوں سے استقبال کیجئے حضرت علامہ و مولانا قاری شہزاد صدیقی صاحب کچھ اشعار اسلم مشتاق بھٹی صاحب کے لیے کیونکہ ان کے سارے صاحب کے لیے نفت سجائی جا رہی ہے گودری کے شہر نے کہا تھا کہ بے پرم تھارو بینا پڑو لگو تھارے باز جو کون بینا کھان کیا نہیں اجڑ کے وہ سارو منگو مال میرو میں سنگ راس نمونہ ناندی علی تے مینا رون کا دو کا چپ آبے آنکھیاں کدنے لگ تھاریاں جانی علی کسی ملک تے رو جب دکھ میرو حیدر شاہ لگن تھارے جانی علی اور پشتوں کے شاعر لکھا تھا رحمان بابا بڑا اچھا لکھتا ہے اس نے لکھا تھا کہ عجب ہے رحمانہ ڈاکٹر افضل صاحب آپ کے لیے شعر ہے کہ عجب ہے رحمانہ زیڑا کی تکو تو عجب ہے رحمانہ زیڑا کی تکو تو مر گئے کہ دنیا عشق آؤ تینا خان دے کہ دنیا میں موت ہے
ہم عبرت حاصل نہیں کرتے کہ اونچے ٹھٹے شیرہ ملے تھل ملے ملائیاں چارے چونکا موت نے ملیاں فضل کری رب سائیاں. اور رومی کشمیر نے لکھا کہ کپڑا پھٹے لگے کروپا دل پھٹیاں کسی سینہ, کپڑا پھٹے لگے کروپا دل پھٹیاں کسی سینہ, سجنا باج محمد بخشا کی مرنا کی جانا کی جینا کہ ٹر کے یار محبتاں والے نال ہی لے کے ہاسے دل نہیں لگتا یار محمد ہم جائیے کیڑے پاسے کہ بچھڑ جاون گا قسم خدا دی کوئی افسوس نہ قطرہ ریسی داغ جدائی والا دل میرے وچ وکھرا. اور اردو کے بڑے شاعر ادو مولودیا میں پیر سید حیدر شاہ قلندر لکھتے ہیں کہ اس باغ بہارے دنیا کے ہزارہ ڈھنگ ہوئے گودا توحید آدم کے ہزارہ رنگ ہوئے ٹوٹ کر جب دکھتے ہیں گل پتے اس خاک میں کوکو پکارے کوکو کمری کیا سمر میں رنگ ہوئے رخت ماتم پہن کر اجبور بھی روتے چلے کھل کلیاں سب ٹوٹ پڑی خاروں کے الٹے ڈنگ ہوئے کہ وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزاج چلا گیا کسے دن وفا نہ کی تھی اس دنیا میں اعتباری نہ محبوب ریا کوئی اکھے نہ رہی کسے دی سرداری اتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر کے بارو باری آزم یار اتھے دل نہ نامی اتھے دوسے جاندی باری آزم یار اتھے دل نہ نامی اتھے دوسے جاندی باری. اور آخری شعر ہے معراج کا شعر کہ نماز اقصی میں جب پڑھائی نماز اقصی میں جب پڑھائی آقا علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر میں محو استراحت تھی آنکھیں بند تھی نوریوں کے سردار آئے اور آپ کے تلووں کا بوسہ دیا. آقا علیہ السلام نے آنکھیں وہاں فرمائی جبریل امین عرض کرنے لگے کہ رب نے بلایا ہے رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. نماز پھر آقا علیہ السلام مسجد اقصی کے وہاں سے سفر معراج شروع ہوا. شعر سنیے گا کہ وہاں اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کروائی. مختصر سا شعر ہے کہ نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی ارے امام ہو تو امام ایسے. نماز اقصی میں جب پڑھائی میں صوفی عاشق حسین عاشق صاحب سے التماس کروں گا تشریف لائیں گے اور بارگاہ رسالت باغ میں قدرانہ عقیدت پیش کریں گے. نعرہ تکبیر ٹھنڈے نہیں پڑھنا نعرہ تکبیر فاروقی نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. بسم اللہ انشاءاللہ ہم نے ایک دوسرے کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے تاکہ سب کی حاضری یقینی ہو جائے میں دعوت دے رہا ہوں محبتوں سے استقبال کیجئے حافظ محمد اشفاق نقشبندی صاحب حافظ محمد فاروق نقشبندی صاحب حافظ برادران مل کے پڑھیں گے ہماری مرضی سی کے الگ الگ پڑھیں لیکن وقت کم پڑ گیا اس لیے دانوں اکٹھے مل کر پڑھیں گے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تن من وارا جس نے دیکھا جلوہ کملی والے دا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے دا نعرہ رسالت کی گل کرنی ہے اوگن ہار دی جے ہو جئی ہاں میں ہاں سرکار دی اور منگتیا وچ کھڑا جبرائیل بھی کی گل کرنی ہے رب دے یار دی جے ہو جئی ہاں میں ہاں سرکار دی نعرہ رسالت نعرہ
लावां गे घर बार सजावां गे सड़दा सड़े कोई असी जश्न मनावां गे क्योंकि सरकार दी रहमत है सानू हर थां साए ने जश्न मनाओ सारे मेरे आका आए ने नारा रिसालत नारा हैदरी اور آج کی اس نظم میں مہمان خصوصی جو ہمیں اپنے خطاب عالیہ سے منور کریں گے خطاب ذیشان سے ہمیں روشناس فرمائیں گے خطاب ذیشان فرمانے کی سعادت حاصل کریں گے حضرت علامہ قاری شہزاد صدیقی صاحب خطیب اعظم اٹک آپ جلوہ گر ہو چکے ہیں ان کے استقبال کے لیے نعرہ بلند کیجیے نعرہ تکبیر صفات انت سے باہر بے ذات میں تنہا ازل سے تا ابد تیری شان ہے یکتا میں ایک ذرہ ناچیز تیری ہی مخلوق میری بساط سے باہر تیری حمد و ثنا رب کی تعریف کون کر سکتا ہے نعرہ تکبیر اپنے رب کا نام پکارتے ہوئے شرمانا نہیں ہے نام ہاتھ بلند نعرہ تکبیر اور آقا کا نام پکارے تو پھر کیسے کہ تصور میں مدینہ ہو نعرہ رسالت تاہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے رب بھی سلام گلے دشمنہ دے پیرا تھلے چادرہ دے جان والیا عرشاں تے جان والیا نعرہ رسالت رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا کھلاتے یہ ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاتے یہ ہے کثرت لنا تک کس کی رسائی ارے جاتے یہ ہے آتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں بلاتے یہ ہے نعرہ رسالت نعرہ سارے خدا دا اے نعرہ ہر کلی دا اے نعرہ اے صحابہ دا اے نعرہ ہر ولی دا اے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میں دعوت دے رہا ہوں صدر کوارڈینیشن کونسل آل این جی اوز تحصیل کوریٹا محترم جناب ظفر اقبال غازی سب تشریف لائے اور اپنی حاضری قول کا شرف قاری محمد حسیب الرحمن سب فرما رہے تھے الحمدللہ ہمارے ایوان میں حضرت علامہ قاری محمد صغیر سب تشریف لائے اہلا و سہلا و مرحبا میں نصیر ملت کی اشعار اپنے معزز علماء کرام کی نظر کرتے ہوئے لیکن اس سے قبل اعلان ہے کہ انتظامیہ کی علاوہ جو لوگ ہیں وہ اوپر آ جائیں انتظامیہ والوں سے گزارش ہے کہ وہ انہیں اوپر بھیجیں ایک شخص جائے رضی جائے اور سب کو لے کر آ جائے شوکت صاحب بیٹھے رہے جو یہاں بیٹھے ذرا قریب آ جائیں جہاں تک آ جائیں نئے آنے والے احباب کے لیے جگہ بنے گی جلد دعا کی طرف چلتے ہیں ہم تھوڑے قریب ہو جائیں اور قریب ہو جائیں ہمیں یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے کھلے ہو کے بیٹھے ٹھیک ہے لیکن اگر جڑ کے بیٹھیں گے تو ہمارا آپ کا رابطہ اچھا رہے گا نصیر ملت کی یہ اشعار کہ غلام حشر میں جب سے عید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے بات سمجھ آ جائے تو کہنا ہے سبحان اللہ محبت سے کہیے نا سبحان اللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے 90 نیکیاں ملیں گی جنت میں درخت لگے گا اور خالی ہاتھ نہیں جائیں گے اور اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ آپ کی سبحان اللہ کا ثواب الحمدللہ مرحوم کو بھی جائے گا محبت سے کہیے سبحان اللہ اسلم مشتاق بھٹی صاحب کے اصحال ثواب کے لیے کہتے ہیں سبحان اللہ آپ جلدی سبحان اللہ کہیں گے میں بھی جلدی پڑھتا ہوں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے چراغ لے کے جو اشاق مصطفیٰ کے چلے ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے یہ ان کا فقر کے رشک آئے خود سلیمہ کو وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے سبحان اللہ محمد اللہ سبحان اللہ آتے چکے آپ کو سبحان اللہ رومیہ کشمیر نے یہ شعر لے کر قلم توڑ دیا کہ 3 مہینے رجی خلقت بیک یوسف کی نانی جن نے محمد عربی ڈٹھا اور رجیا دور جہانی یہ ان کا فقر کے رشک آئے خود سلیمہ کو وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے اور شعر اس شعر کے لیے میرے یہ اشعار پڑھے علی اقبال پروفیسر صاحب ظفر اقبال غازی صاحب صوفی عاشق صاحب کہ معراج کے یہ لمحے ہیں معراج کا مہینہ ہے کہ طلب ہوئی جب سر حسین شب اسرا
طلب ہوئی جب سرے کو زین شب اسرا حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے معراج کا سفر اور واقفیت اس راستے سے ہوتی ہے جہاں آنا جانا لگا رہتا ہے آقا علیہ السلام عرش مولا پہ گئے الحمدللہ وہ لمحے کیسے لمحے تھے کہ کنڈی ہل رہی ہے بستر گرم ہے پانی چل رہا ہے آقا علیہ السلام ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسین او ادنی کی دفاتوں پر رب تعالیٰ کے جلووں کا نظارہ کر رہے ہیں ہاتھ بند کر کے کہیے سبحان اللہ میں ایک مرتبہ پھر سے شعر پڑھتا ہوں کہ طلب ہوئی جب سرے کو زین شب اسرا طلب ہوئی جب سرے کو زین شب اسرا حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے اور نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے حضرت علامہ حافظ محمد صغیر صاحب سے تماس کروں گا تشریف لائے اور خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں محبتوں سے نعرہ لگا لیجئے تاکہ آپ کا ذوق سلامت رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فرما گئے ہادی لا نبی آبادی تاجدار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ جاننا چاہو کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی کہیں کھو جائے تو میں قرآن سے معلوم کروں گا کہ وہ کہاں ہے قلندر لوہری نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارق قرآن ہو کر اور رومی کشمیر نے فرما دیا کہ زیرہ زبرہ شدہ مدہ شان نبی بچ آئیاں آمہ لوگاں خبر نک آئی خاصاں رمضہ پائیاں ایک مرتبہ پھر اللہ وطلہ راج مجید فرقان حبیب کا شرف جناب قاری حسیب الرحمان تشریف لائیں اور صحیفہ انقلاب کی چند آیات مقدسہ پیش فرمانے کی ساتھ میں حاضر دعاؤں کا صدا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صدا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محبتوں سے استقبال کیجئے صدر تقریب محترم جناب پروفیسر عبداللہ طاہر صاحب یہ الحمدللہ پرنسپل ڈگری کالج تحصیل کوئٹہ اور ہمارے جماعت اہل سنت کے رہنما ہیں آپ کے ساتھ ظفر اقبال غازی صاحب تشریف لائے اہلا و سہلا و مرحبا ایک بار استقبالیہ نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صدا ہے سب
کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، پل شاہ فرمانے ماور کی کوئی شے نہ جگے دے، میں ساری دنیا کھولی تے جیڑی ٹھنڈے میں دلان پائے، او مٹھی مائے کھولی تے اہو دعا میری یا مولا، نہ مرنے نہ مرنے نہ مرنے کسے دیا ماوا، کیونکہ ماں دے پیراں تھلے جنت اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، او میری ماں او پیاری ماں، او میری ماں او پیاری ماں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تلاوت کلام رحمان سے آغاز ہو گیا۔ الحمدللہ ہمارے ایوان میں اس وادی کے خوبصورت عالم دین، عالم دین حضرت علامہ پروفیسر محمد جمرود صدیقی صاحب، پروفیسر جمرود صدیقی صاحب دامت برقدم قدسیہ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ قاری حسیب الرحمان تشریف لائے۔ میں اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہوئے بس یہی کہوں گا کہ قرآن پاک نورانی شیشہ رب دا راہ دکھاوے، قرآن پاک نورانی شیشہ رب دا راہ دکھاوے، جو کوئی اس نو پڑھتا جاوے بجنا بنا جاوے، کیونکہ زیرہ زبراں شدہ مرداں شان نبی چاہیاں، آمہ لوگاں خبر نہ کھائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ اور یہ معراج کے لمحے ہیں، پہلے بھی کہا اور شاید نے یہ کہا کہ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیاں، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیاں، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیاں، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں۔ اور اقصا دے وچ نبی راہ تیرا ویندے نے، پڑھ دے درود نالے ہاتھ بن کہندے نے، آجا آجا سونیاں، آجا آجا سونیاں، آجا آجا تیرا انتظار سونیاں، تیرے اتے رب دی بہار سونیاں۔ میں بسط احترام درخواست گزار ہوں محترم محمد زریاب ساجد، آپ تشریف لائیں گے اور بارگاہ رسالت امام ترانہ عقیدت کی ادخول نچا بچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر على الكبر إسماعيل وإسحاق
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الحمد